یہ جو امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہیں یہ پہلے بھی چل رہے تھے. امریکہ مذاکرات کر رہا تھا ایران سے، ایران کوآپریٹ کر رہا تھا ان سے، امریکہ سے نیوکلیئر کے معاملے پہ. لیکن اچانک مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے حملہ کر دیا ایران پہ. اب ظاہری بات ہے، اب اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ کہے گا، گارنٹی کون دے گا کہ کل جو ہے نا میرے اوپر حملہ نہیں ہوگا ایران. تو دیکھیں آخر مذاکرات میں آنا ہے، وہ امریکہ کو بھی آنا ہے. یہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی مذاکرات کر کے آپ جو ہے مسئلے کو حل کرتے ہیں، لیکن امریکہ نے نہیں کیا. اب اگر آگے امریکہ دیکھیں مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو اس کی یقین دہانی اس کو دینی پڑے گی، کوئی گارنٹی رکھنا پڑے گا ایران کے پاس، جس کے بعد ایران مانے گا کہ ہاں ٹھیک ہے. ایران بھی چاہتا ہے کہ مذاکرات ہو، بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو. اور دیکھیں یہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونے چاہیے، جنگ کے ذریعے کوئی معاملات حل نہیں ہوتے. اچھا، اگر مذاکرات یہ لوگ میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے حالات اس جگہ پہ؟ دیکھیں مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں. مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ایک تو ہمارے ملک کی معیشت ویسے ہی آپ دیکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا انحصار ہمارے پڑوسی ممالک پہ، کیونکہ ہم جو درآمد چیزیں ہیں یہاں سے باہر بھیجتے ہیں، ہم وہاں سے منگواتے ہیں، ہم پڑوسی ممالک سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو ہمارا کاروبار ظاہری بات ہے آئل اور یہ سب چیزوں پہ اثر پڑے گا، پاکستان پہ بہت اثر پڑے گا، ابھی بھی پڑ رہا ہے. تو اس میں مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو پاکستان پہ بہت برا اثر پڑے گا. اور یہ پاکستان کو بھی چاہیے، پاکستان کیونکہ ویسے بھی امیر ملک ہے، کیونکہ ذخائر ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ہمارے جو انحصاری ہے، ہم جو خرچے زیادہ کرتے ہیں اور خرچے کم نہیں کرتے. خرچے کم کرتے، سرکار نے اعلان کیا ہے کہ جو چھوٹے ملازمین ہیں وہ اخراجات کم کریں گے. بھائی جو بڑے جو حکمران ہیں وہ اخراجات کم کرے تو پتہ چلے نا، کیونکہ اربوں روپے تو وہاں خرچ ہو جاتے ہیں. تو اگر وہاں سے اوپر سے لیول پہ اخراجات کم ہوں گے تو پھر کچھ نہ کچھ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حکمران جو ہے نا وہ اس طرح کوئی عمل کریں، کیونکہ ابھی تک جو جنگ میں جو نقصانات ہوا ہے وہ عام آدمی کا ہوا ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ اور غریب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے جو ہمارے پیٹرول کی پرائسز جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اگر یہ پیٹرول کی قیمت اور مزید ہائپ کر جاتی ہے تو غریب آدمی کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیں بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، یہاں قحط آ جائے گا. اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا غریب آدمی کھانا نہیں کھا سکے گا. اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ ویسے ہی غربت ہمارے ہاں زیادہ ہے، اور یہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو اور زیادہ ہو جائے گی. جو ایک وقت کی روٹی کھاتا تھا نا وہ بھی نہیں کھا سکے گا، اتنی مہنگائی ہو جائے گی. کیونکہ جو ڈیلی روزانہ جو محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہے اس کو وہ اجرا نہیں ملتا، وہ محنت نہیں ملتی، وہ نہیں ملتی تو وہ کیا کرے گا بیچارہ. تو ویسے بھی بے روزگاری بہت ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں پاکستان میں انڈسٹری کم ہو گئی ہے، ہمارے جو پرائیویٹ جو کمپنیاں ہیں وہ بھی کم ہو گئی ہیں، جو کاروبار ہوتا تھا وہ بھی کم ہو گیا. اب آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں، آپ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آپ ڈی اے پی یوریا خرید نہیں کر سکتے. تو گندم کا ریٹ نہیں ہے، کپاس کا ریٹ نہیں ہے، گنے کا ریٹ نہیں ہے، تو وہ آبادگار بھی کیا کریں گے؟ وہ تو بیچارے کہتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم فصل نہیں کریں گے، ہم کوئی بکریاں بکریاں جو ہے نا رکھیں، کوئی جانور رکھیں، اس سے اپنا گزارا کریں. تو اس طرف ہم ابھی تک جا چکے ہیں، اور اگر مزید پیٹرول بڑھتا ہے، تیل بڑھتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ جائیں گے، اور وہ اتنا ہم نیچے چلے جائیں گے کہ پھر پاکستان کو اٹھنے میں کوئی 50 سال لگیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا یہ جنگ کسی عالمی جنگ ہو سکتی ہے؟ بالکل، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے اور امریکہ اپنے ضد پہ رہا کہ میں جنگ جاری رکھوں گا، وہ امریکہ کو ابھی ایران کے شرائط پہ آنا پڑے گا، کیونکہ مذاکرات کے دوران آپ نے حملہ کیا، انہوں نے نہیں کیا، پہلا آپ نے کیا، امریکہ نے کی.
اب امریکہ کو ایران کے شرائط تسلیم کرنے پڑیں گے، اس کے بعد مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو نہیں ہو سکیں گے۔ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو یہ بالکل تیسری عالمی جنگ ہو جائے گی، کیونکہ ایران پھر اکیلا نہیں ہے، پھر ایران کے چائنا بھی آ جائے گا۔ یہ روس تو کھل کے آ گیا ہے، روس تو کہہ رہے ہیں میں سپورٹ کروں گا، کیونکہ انٹرسٹ ہے ان کا بھی۔ اگر امریکہ یہاں آ کے بیٹھے گا تو روس اور ایران کہاں جائیں گے؟ چائنا کہاں جائے گا؟ کیونکہ اس وقت سپر پاور چائنا بنتے جا رہا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ آ کے بیٹھے، وہ تو بالکل نہیں چاہے گا۔ پھر وہ جنگ ہو جائے گی، عالمی جنگ ہو جائے گی۔ اس سے نقصان امریکائی کو ہوگا اس وقت، کیونکہ اس وقت جو ہے نا امریکہ کو جھکنا پڑے گا، امریکہ کو سارے شرائط ایران کے ماننے پڑیں گے اور پرامن رہنا پڑے گا۔ اگر نہیں رہا تو نقصان امریکہ کا ہی ہے۔ اچھا، اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ہمارے ملک کی معیشت کس جگہ پہ جاتی ہے؟ ہمارے ملک جنگ اگر جاری رہی تو پھر تو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان تو بالکل نیچے بیٹھ جائے گا، پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ پاکستان کے پاس ذخائر بھی نہیں ہے، پاکستان کے پاس کوئی اتنا امیر پاکستان نہیں ہے کہ ہمارے پاس اکاؤنٹس میں ذخائر، کیونکہ ہمارے جو حکمران صاحبان ہیں وہ تو ذخائر لوٹ کے باہر ہی رکھتے ہیں۔ اگر یہاں رکھیں تو کچھ ذخائر پاکستان کے ذرا اس میں بڑھ جائے، لیکن نہیں، وہ نہیں ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں، تو اور مزید ہو جائے گا۔ پھر یہ بڑے بڑے لوگ تو نکل کے چلے جائیں گے، اصل میں پسے گا عوام، جو غریب عوام ہے وہ بہت سختی اس میں چلا جائے گا، غربت کے اس میں۔ اچھا، اور جنگ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے ملک کی معیشت آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں، ملک کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ اگر جنگ ختم ہو گئی تو پاکستان اسٹیبل ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں ابھی اتنا خراب نہیں ہوا ہے پاکستان، لیکن دیکھیں فرق تو بہت ہوا ہے پاکستان میں۔ اسی جنگ کا اثر بہت خراب اثر ہوا ہے۔ اگر یہ زیادہ رہتی ہے تو پھر تو زیادہ رہے گا، لیکن اگر جنگ ختم ہو جائے گی تو پھر یہ کہ اسی جو بالکل نیچے والی لکیر پاکستان جو غربت کی لکیر ہے اس سے بچ جائے گا۔ یہ کہ تھوڑا اسٹیبل ہو جائے گا، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جرنلسٹ جب یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ٹاک پہ بیٹھیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کامیاب ہونے کے کتنے حد تک چانسز ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات کامیاب تب ہوں گے جب امریکہ اپنے ضد سے ہٹے گا، کیونکہ ایران وہ تو کہتا ہی ہے کہ مذاکرات کے دوران میرے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ بالکل ہوا ہے۔ اب وہی بات ہے، اگر امریکہ مذاکرات سنجیدگی سے چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے تو وہ تسلیم کرنا پڑے گا اس کو، اس کے بعد دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ نہیں تو دیکھیں، ایران بھی اس وقت کمزور نہیں ہے، امریکہ جو ہے نا یہ نہیں سمجھے کہ ایران کمزور ہے، یہ امریکہ کو آنا پڑے گا، سب چیزیں تسلیم کرنی پڑے گی ان کو۔ اس شرط پہ ایران چپ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا۔